السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 کے لفظ نمبر 12 کو سمجھیں گے۔ بجہالتن، اس کلمے کو اگر توڑا جائے تو یہ با، جہالت اور تنوین پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے با پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ میں با کا مطلب کے ساتھ ہوتا ہے، بالقولی میں با کا مطلب میں ہوتا ہے، اور بجہالتن میں با کا مطلب کے سبب ہوگا۔ با ایک علامت ہے اور اسے سرخ رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ عربی میں اس با کو با سببیہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ با جس کے معنی سبب اور وجہ کے ہوں۔ جہالت، یہ وہی کلمہ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جہالت۔ فرق صرف یہ ہے کہ اردو میں کھلی تے کے ساتھ اور عربی میں گول تے کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ جہالت اصل لفظ ہے اور اسے کالے رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ تنوین عام کرنے کی علامت ہے، یعنی یہ جس کلمے کے نیچے آئے گی اسے عام کر دے گی۔ تنوین یہاں پائی جانے والی دوسری علامت ہے، اس لیے اسے نیلے رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ لہٰذا بجہالتن، جہالت کے سبب۔ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ عربی کے لفظ جہالت اور اردو کے لفظ جہالت دونوں کا مادہ جیم، ہے، الف، لام اور تے ہے، اور دونوں میں جہالت کا مطلب پایا جاتا ہے۔ لہٰذا عربی کا لفظ جہالت، اردو کا لفظ جہالت بنا ہے۔ اردو میں جہالت کا ایک استعمال زمانہ جہالت بھی ہے۔ اب اس آیت کے تیسرے مرکب کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ۔ ان کا مطلب ہے کہ، تصیبو کا مطلب ہے تم مصیبت میں مبتلا کرتے ہو یا کرو گے، قومن کا مطلب ہے کسی قوم کو۔ یہ سب کچھ ہم پہلے جان چکے ہیں۔ بجہالت ان کا مطلب ہے جہالت کے سبب۔ لہٰذا ان تصیبوا قوما بجہالت کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا کہ تم کسی قوم کو نادانی سے تکلیف پہنچاؤ۔